बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ تمام، میں آپ سے مخاطب ہوں، السلام علیکم۔ یہ میرا سلام آپ کے لیے اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ، کیونکہ آج میں آپ کے لیے ایک منفرد موضوع اور سب سے اہم موضوع صحت لے کے آیا ہوں۔ المقصود ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہم نے ایک موضوع خاص منتخب کیا کہ ہم آپ کو تمام وہ رموز و اسرار بتائیں جو صحت کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا اور ہمیشہ کہ انسان صحت صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، جسم صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، کیونکہ معدہ صحیح ہے تو دماغ صحیح ہے۔ اور آج ہم انہی دونوں کے اوپر بات کریں گے، کہیں معدہ اور کہیں دماغ، کہیں ہیجانی کیفیت غصے والی اور کہیں تکلیف دہ وہ موضوع جو ہمیں متاثر اتنا شدید کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم محفل میں بھی بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آج یہ دونوں موضوع آپ کے سامنے، آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے بقا فلاح کے لیے المقصود ٹی وی چینل نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ ہر ہفتے یعنی ہم ہفتہ وار اس محفل اس پروگرام کو رکھیں گے اور بروز منگل شام 7 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت، معروف حکیم، ایک طب کے مشہور نام موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو مفید مشوروں سے نوازیں گے جو براہ راست آپ کی صحت سے متعلق ہوں گے، کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ money is lost, nothing lost, health is lost, something lost, character is lost, everything is lost۔ تو پیسہ گیا تو کچھ نہیں گیا، صحت گئی تو کچھ گیا، بلکہ بہت کچھ گیا، لیکن کردار گیا تو سبھی کچھ چلا گیا۔ تو صحت اور کردار کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، کردار صحت کو خراب کرتا ہے اور صحت کردار کو خراب کرتی ہے۔ تو آج کے اس موضوع کے لیے ہمارے درمیان انتہائی محترم، مکرم، قابل قدر شخصیت، طب میں بڑا نام، اطباء کے حوالے سے ایک بات کہتا چلوں کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے اور انبیاء کی سنت رہی ہے طب۔ روز ازل جب، یا بلکہ یہ کہوں کہ انسان کی دنیا میں وجود آنے کے بعد جو ضرورت پڑی وہ طب کی پڑی، اور پہلا علاج جو ہوا وہ طب سے ہوا، اور طب آج تک ہمیں فائدے پہنچا رہا ہے۔ لیکن آج ہم اس عہد حاضر میں ہم دیکھتے ہیں، افسوس کا مقام ہے، طب زبوں حالی کا شکار ہے، اور ہم اس طب کے حوالے سے جہاں مفید ترین ادویات موجود ہیں، جہاں جڑی بوٹیاں زبان سے حکیم لقمان سے بات کرتی تھی وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن کے ہمیں راحت و سکون فراہم کرتی ہیں، ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہم وہ دوا استعمال کر رہے ہیں جو بہت تیز ہمیں سیدھا کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں سیدھا لیٹنے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس نہج سے پہنچ جاتے ہیں کہ جوانی بڑھاپا لگنے لگتی ہے۔ بڑھاپا تو خیر اللہ خیر صلی اللہ، اب کیا کہوں بڑھاپے کو۔ تو ہمارے درمیان میرے ساتھ اس چینل میں، اس اسٹوڈیو میں طب کے نامور حکیم، معروف شخصیت محمد حنیف صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کے مشوروں سے آپ کی صحت پہ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مفید اثرات مرتب ہوں گے، اور یقیناً، اور مجھے یقین کامل ہے اس بات پر کہ وہ جو شیوہ پیغمبر یہ وہ سنت پیغمبری ادا کر کے آپ کو طب کے تمام مفاہیم سے آگاہ کریں گے۔ بصد احترام آپ سے درخواست کروں گا اور سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم قبلہ، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے آپ کی آمد باعث عزت و شرف، اور تمام ناظرین جو ہے نا آپ سے استفادہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان گوشوں سے ان کو آگاہی دیں گے جن سے یہ ناواقف ہے اور اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں۔ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، جو مجھے آج موضوع دیا ہے وہ معدے کا ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ معدہ ہے، ام الامراض جس کو کہتے ہیں۔ معدہ جو ہے یہ ہمارا مظلوم اعضاء ہے، یعنی اس کے اندر
سخت غذا ڈال دیں تو بھی یہ لے لیتا ہے، نرم غذا ڈالیں تو بھی لے لیتا ہے، اور گرم غذا ڈالیں تو بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں بعد میں یہ پریشان ہوتا ہے، پھر یہ روتا ہے، اور جب یہ معدہ خراب ہوتا ہے تو اس سے جگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے بلڈ بننے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہاضمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وصیحتک قبل سقمک، کہ صحت کو جانو بیماری سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مرض نازل کیا ہے تو اس کی 70 دوائیں نازل کی ہیں۔ تو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ اپنے علاج کے لیے، تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ کا مرض لا علاج ہے، تو گویا وہ مایوس کرتا ہے بندے کو۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے، حکیم صاحب یا ڈاکٹر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرض کا علاج میرے پاس نہیں ہے، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ناظرین کرام، معدے کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، کیونکہ کچھ طریقہ علاج ہیں جس میں صرف ایک دوائی دی جاتی ہے، لیکن ہمارا ہربل طریقہ علاج جو ہے، جو فطری طریقہ علاج ہے، ہم الحمدللہ علامات کو دیکھ کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ قبلہ ایک چیز جیسے کہ میں عرض کرتا چلوں، دوران گفتگو سوال بھی پیدا ہوں گے اور میں بھی سوال کروں گا، بہت سی چیزیں مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ جو انسانوں کی عام ضرورت ہے اس میں بہت ساری بیماریاں ہمارے دیکھنے میں سننے میں آتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا۔ میں نے ایک چیز حکمت کے حوالے سے دیکھی اور سیکھی، حکمت بیماری کا علاج کرتی ہے، بیماری کو دباتی نہیں، اور جسم کے اعضاء پہ کوئی برے اثرات مرتب نہیں ہوتے، جیسے کہ وہ آج جو تیز دوا اینٹی بائیوٹک جس کو کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کو سلا دیتی ہے، اور حکمت بیماری کو اکھاڑ کے ختم کر دیتی ہے، جڑ سے ختم کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو وہ اس حوالے سے بھی گفتگو ناظرین کرام، میں جو آج موضوع لے کر بیٹھا ہوں وہ معدے کا ہے، اور معدے کے 3 طرح کے علاج ہوتے ہیں، اور اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستانی جڑی بوٹیوں سے علاج ہو، جس سے بہت بڑا ہمارا جو فنڈ ہے، ہمارا جو زرع مبادلہ ہے وہ بچ جائے۔ اور الحمدللہ میں جو آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میرے 15 سالہ تجربے کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو کہوں گا، آپ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ تو ناظرین کرام، پہلی علامات ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہی پیٹ پھول جاتا ہے اور بخار سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح سونے کو دل کرتا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ یہ علامات بھی دیکھنی ہے کہ اس بندے کی زبان سفید ہوگی، کیونکہ ہر بندے کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو لے کر اس کا علاج کریں گے، جب ہماری تشخیص صحیح ہوگی تو تشخیص سے حساب سے جب ہم علاج کریں گے تو وہ تیر بہدف ہوگا، اور یقین کامل ہے کہ بندے کو شفا ملے گی۔ 3 علامات ہیں، 4: کھانا کھاتے ہی پیٹ پھول جانا، بخار سا محسوس ہونا، اور زبان کا سفید ہونا۔ تو اس کا بہترین جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ چکھ لیں، سرکہ، اور ایک زبردست قسم کا نسخہ ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ انار دانہ، تغم پیاز 100 گرام، اور دار چینی 25 گرام، ان 3 چیزوں کو پیس لیں، کوٹ لیں، اور کھانے کے بعد آدھی چمچی لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہے تو انشاءاللہ چند دن، چند ہفتے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا معدہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اب دوسری علامات کی طرف آتے ہیں کہ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد گیس خارج ہونے لگ جاتی ہے، اور اس علامات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر گرمی بہت ہے، تو اس کا بہترین ایک علاج ہے، زبردست قسم کا، وہ یہ ہے جی۔ ایک چیز آپ کو خطا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جیسے کہ پہلے ایک چیز کا بتایا، اب دوسرا، ہم معدے کے جو تمام مراحل ہیں
ان تمام کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے گفتگو فرمائی، پہلے ایک بیماری کا علاج کر دیا، اب یہ دوسری کا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ تیسری، اس کے ساتھ ساتھ آپ غذا کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا، اور ایک ضرور سنت سے ان سب کو آگاہ کیجیے گا کہ پانی جو پیتے نا بھر کے 2 گلاس چاول کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، تو اس کو بھی دیکھیں۔ جی انشاءاللہ ہم یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہمارا ہربل طریقہ علاج ہے، لیکن آخر میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو سنت نبوی سے ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کے تینوں علامات بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا کیا ہے، جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں اور کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کر لیں، تو اس کا زبردست قسم کا ایک نسخہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ جو دوسری علامات ہے، سجی کھار، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، میٹھا سوڈا، کاسنی کے بیج، تمام اشیاء کو ہم وزن لے کر کوٹ کر یا پیس کر اس کو رکھ لیں، اور کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں، آدھی چمچی استعمال کریں۔ اگر یہ علامات ہیں تو انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے ہمیں اب تک 2 بیماریوں کے 2 علاج بمائے دوا کے آپ تک پہنچائے، ہمیں بتائے، جو ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے، ہماری صحت کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور میں آپ کو بھی وقت دے رہا ہوں، کچھ وقت میں بھی لے رہا ہوں، کچھ حکیم صاحب سے بات بھی کروں گا، اور بھی بہت سارے امراض ہیں جو معدے سے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہمیں بھی ضروری ہے نا، بات بھی کر لیں اور آپ بھی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ تیسرے علاج کے لیے ہمارا انتظار کریں گے، کیونکہ اکثریت اس علاج میں کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ وقفہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ خیر الناس من ینفع الناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج کا انسان طرح طرح کے مادی اور روحانی مسائل کا شکار ہے، اور وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے جعلی عاملوں یا نام نہاد عالموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وقت اور پیسے کے ضیاع کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اپنی محنت کی کمائی اور قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہمارے پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بروز بدھ شب 8 بجے صرف المقصود ٹی وی پر ملاحظہ کیجیے اور اپنے مسائل کا حل جانیے۔ المقصود ٹی وی۔ السلام علیکم میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے، میرے منتظر وہ لوگ جنہیں اپنی صحت کا مجھ سے زیادہ خیال ہے، یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ یہ وقفے کے بعد ہم آئے اسی لیے آپ کے پاس ہے کہ آپ کو آپ کی صحت کا زیادہ خیال ہے، اس لیے آپ منتظر ہیں ہمارے۔ تو میں اس گفتگو کو تیسرے مرض اور اس کے علاج کے لیے حکیم صاحب کو دوبارہ زحمت دوں گا، قبلہ محمد حنیف صاحب سے، کہ اس تیسرے مرض کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کے علاج اور اس پر جو تمام ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے وہ آپ تک، آپ کی سماعتوں تک۔ ناظرین کرام، تیسری علامات جو ہے، جو عام طور پہ دیکھی جاتی ہے اور پائی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے، اور آنتیں بھی سخت ہوتی ہیں، اور خشکی ہوتی ہے، اور قبض ہوتا ہے، اور گیس خارج نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معدے کے لیے۔ تو اس کا بہترین جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لیں، اور نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تو یہ زبردست قسم کا نسخہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ قبض جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا قبض کی وجہ سے بعض لوگوں کی آنتوں کا آپریشن ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ کا آپریشن ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے بواسیر کا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ بہت برا مرض ہے، تو اس کے لیے ایک زبردست قسم کا نسخہ ہے، آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ المقصود ٹی وی کو آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، اور یہاں کی مینجمنٹ کو اور یہاں کی انتظامیہ کو آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ حکیم صاحب، آپ نے جو بات کی نا، جو بھی آپ نے فرمایا کہ نمک چکھ لیں، جی، تو یہ ان تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آقا کریم سے بڑا تو کائنات میں کوئی حکیم نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کھانے کا آغاز کرو تو نمک چکھ لیا کرو۔ کیا حکمت، قربان جائیے اللہ کے اس حبیب پر جنہیں ہماری فکر ہم سے زیادہ ہے۔ بے شک۔ ہاں، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سونڈ،
नौशादर, काली मिर्च, फिलफिल दराज, पिपला मूल, ये तमाम अशिया 10-10 ग्राम, और पुदीना 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, गंधक आंवला सार ये 40 ग्राम, और रेमंद खताई ये भी 40 ग्राम, और इसी तरह छोटी इलायची ये 25 ग्राम। ये तमाम अज्जा को पिसवा लें और पिसवाने के साथ आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप दुआएं देंगे। नाज़रीन किराम, एक नुस्खा आपको वो बताता हूँ जो सुन्नत नबवी से है। नाज़रीन किराम, मैदे का जो सबसे बड़ा मर्ज़ होता है वो होता है अल्सर, और अल्सर वो चीज़ है कि मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। और आप देखें कि आज से कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले जब किसी को ज़ख़म हो जाता था तो वो उसके ऊपर सुबह की थूक लगा देता था, तो उससे भी मर्ज़ ठीक हो जाता है। और ये बात आप जहन में रखें कि जानवर खाते वक़्त पानी नहीं पीता, और कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। खाना अलग चीज़ है, पीना अलग चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बता देता हूँ जो सुन्नत नबवी से है। अगर आप इसको कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने करेंगे तो आपका वो सुन करने वाली दवाइयों से जान छूट जाएगी। वो है नुस्खा सुन्नत नबवी। वो क्या है? और यकीन जानिए ये हर घर की, हर बंदे की और दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों की ज़रूरत है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वो कुछ पैसा खर्च नहीं होगा इस पर। वो क्या है? आप खाने से पहले, आधा घंटा पहले, खाने से पहले आप पानी पिएं। खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं। कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। और देखें, जानवर बीमार नहीं होते। क्या? जिस वक़्त वो खाते हैं तो वो पीते नहीं हैं उस वक़्त। लेकिन अगर आप इस पे अमल करेंगे, खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, फिर मुकम्मल खाना खाएं और खाने को चबा कर खाएं। क्या करें? चबा कर खाएं, क्योंकि दांतों का काम जो है वो आप मैदे के ऊपर ना डालें। मैदा हमारा बहुत नरम और नाजुक होता है। आप चबा कर खाएं, और जब आप चबाएंगे, ज़्यादा चबाएंगे तो आपके जो लुआब होगा वो खाने के साथ जो है ना आपके मैदे में जाएगा, और आप 1.5 घंटे के बाद जो है ना आप फिर पानी पिएं। और मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा अल्सर और मैदे की तमाम अलामात से आपको छुटकारा होगा। आप सुन करने वाली दवाइयों से जान छुड़ा लेंगे और हमेशा आप दवाइयों के मुरीद नहीं रहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह आप एक तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आपको शिफा हो जाए तो अल मकसूद टीवी चैनल के तमाम नाज़रीन के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। जो हकीम साहब ने फरमाया और जैसे जैसे आपको मशवरे दिए, जो इलाज बताए, उन तमाम चीज़ों को मैं ये समझता हूँ आपकी ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरत है। आप बार बार सुनिए, समझिए और उस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ नए मसाइल के हल के साथ, कुछ नई बीमारियों के इलाज के साथ। आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। हम और आप सेहत के मामलात में साथ साथ हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। फ़ी अमानिल्लाह।